السلام علیکم خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر یوم آزادی مبارک، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ایونٹ تھا وہ آج تھا، اور جو ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے انہوں نے آج کافی بڑا ایک پروگرام کیا، اس میں ہمیں جانا تھا، اور میں ادھر سے بھاگتا ہوا بھی آیا ہوں کیونکہ کرامت اللہ غوری صاحب سے گفتگو کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں، آج مس نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے آپ مجھے گرین میں دیکھ رہے ہیں، اور گرین ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے تو رگ رگ میں گرین ہے، تو ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستانیوں کو سلامت رکھے۔ تو جناب آج تجزیہ کریں گے اس بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کا جو کہ سہیل بڑائچ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے، اور آج ہی رپورٹ ہوئی ہے، آج ان کا کالم آیا جس میں انہوں نے ساری یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یوم پاکستان جو وہاں پہ ہوا اور جس طریقے سے وہاں پہ تمغہ جات سارے تقسیم کیے گئے ہیں، اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو باقی معاملات چل رہے ہیں، ظالم خلیزہ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے جو انہوں نے وارننگ دی ہے پاکستان کو، اس کا بھی ذرا بات کریں گے، اور خاص طور پہ جو پیوٹن اور ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی میں سوچوں گا کہ تھوڑا سا ذرا گپ شپ اس کے اوپر بھی لگانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک انٹرنیشنل ٹچ بھی ہم دیتے رہا کریں، کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں انٹرنیشنل نیوز کو، تو وہ کبھی کبھی سننی چاہیے آپ کو۔ پھر کمز کرامت اللہ غوری صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، دوست اور سابق سفیر پاکستان محترم کرامت اللہ غوری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کسانا صاحب۔ غوری صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی یوم پاکستان کی تقریبات میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کا مشاعرہ بھی تھا اور سارا کچھ، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کی صدارت بھی کی ہے، تو یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ یوم آزادی کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا، یا ویسے ہی کچھ اس طرح کے آپ نے فنکشنز ترتیب دیے ہوئے تھے؟ نہیں، یوم آزادی کے حوالے سے تھا، خاص صرف اس کا موضوع، مشاعرے کا موضوع ہی پاکستان کی آزادی تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ ہرے رنگ کی بات کر رہے تھے، تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہرا رنگ تو مرغوب ضرور ہونا چاہیے، لیکن ساون کے اندھے نہیں ہونا چاہیے جسے ہرا 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 ہی سوچتا ہے۔ ہاں ہاں، تو کیا بات۔ دیکھیے، یہ جو یوم آزادی ہے اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی مختصر گفتگو ہو جائے، جی جی پلیز گو اہیڈ۔ اور اس لیے کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کسانہ صاحب جس نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا۔ میں 6 برس کا تھا جب میں اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے اور دلی اپنے آبائی وطن سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ تو میں اکثر دوستوں کے حلقوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی تاریخ ہوں، کہ میں نے آنکھیں کھولی آزاد پاکستان میں، اور اس پاکستان کو بنتے دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا ہے تو میں کراچی میں، اگر کراچی کی جغرافیہ سے آپ واقف ہوں تو کراچی کی بندر روڈ جو بہت طویل شاہراہ ہے، اس پر وہاں سے میں قائد اعظم کے جنازے کے جلوس کے ساتھ اس جگہ تک گیا تھا جہاں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اچھا جی 7-8 برس کا تھا جب میں نے قائد اعظم کو وفات پاتے دیکھا اور ان کی تدفین میں میں شریک رہا۔ اسی طرح جب لیاقت علی خاں کی شہادت ہوئی ہے تو میں اس زمانے میں شاید 6 یا 7ویں کلاس میں تھا، اور میں لیاقت علی خاں کے جنازے کے جلوس کے ساتھ بھی پیدل وہاں تک گیا تھا جہاں مزار قائد کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو میں نے تو پاکستان کے، یعنی آپ بچپن میں ہی، مطلب آپ کے اندر ایکٹیویزم تھا، یعنی آپ یہ چیزیں سوچتے تھے کہ مجھے جانا ہے، اس طرح کی چیز کو مس نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسکول میں ہم اپنے دن کی شروعات کرتے تھے علامہ اقبال کے اس ترانے سے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا ہے۔ ہاں، اور تو ہماری نسل کی رگوں میں شاید پاکستانیت
بہت زیادہ معزز ہے. اسی لیے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نسل کے مقابلے میں پاکستان کی تباہی اور بربادی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اس لیے کہ ہم نے تو اس شہر میں آنکھیں کھولی تھیں، کراچی میں، جو روشنیوں کا شہر تھا، جو رات جگمگایا کرتا تھا، جس کی سڑکیں میں نے دھلتی ہوئی دیکھی ہیں رات. اور اب وہ شہر پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور اقتدار میں کوڑے کا ڈھیر بن گیا. میں ابھی وہ ایک سروے دیکھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ کراچی بین الاقوامی شہروں میں، بڑے شہروں میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شہروں میں رہائش کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. دیکھیے ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو خراب کیا ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے پاکستان کو ربع صدی تک، 25 برس تک بھی سالمیت کے ساتھ چلنے نہیں دیا گیا. پاکستان بننے کے 24 برس بعد ہم نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. اور یہ اگر کوئی کہے کہ بین الاقوامی سازش تھی یا بیرونی سازش تھی تو وہ انتہائی غلط محمل بات ہے. اس لیے کہ مشرقی پاکستان جو الگ ہوا وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. اس لیے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، جو آج ملک و قوم کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس پر مسلط ہے، اس کا رویہ جو بنگالیوں کے ساتھ تھا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا، انتہائی ناگفتہ بے تھا. دیکھیے میرا تعلق تو پاکستان کی اعلیٰ ترین سروس سے رہا ہے، اور میں دیکھا کرتا تھا اپنی تربیت کے دوران، اپنی ٹریننگ کے دوران سول سروس اکیڈمی میں، کہ ہم خاص طور پہ ہمارے بڑے صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو ہمارے بنگالی ساتھیوں کے ساتھ رویہ تھا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا. اچھا، یہ اس آپ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا؟ جی باقاعدہ. وہ دیکھیے اور جو مناظرے ہوتے تھے، جو ڈبیٹس ہوتی تھی، اس میں بیچ بچاؤ کرنے والے ہم کراچی والے ہوتے تھے. اس لیے کہ بنگالیوں کو اگر مغربی پاکستان میں کسی پر اعتماد تھا تو وہ کراچی والوں پر تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد نہ منتقل کیا جاتا تو شاید پاکستان دو نہ ہوتا. اس لیے کہ بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ کراچی ایک غیر متنازع شہر ہے، جس کے لوگوں کے دل بڑے ہیں، جس کے کاسموپولیٹن بھی ہے، فراخ دل ہیں. اور یہ کراچی کی واقعی تاریخ یہ ہے کہ کراچی تو غریب پرور شہر ہے. پاکستان بھر کے غریبوں کو پالتا رہا ہے. اسی لیے اور دیکھیے کسانا صاحب، اگر آپ نے اس بات پر پتہ نہیں مجھے غور کیا یا نہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں مشرقی پاکستان کا پاکستان سے الگ ہونا وہ انوکھا واقعہ ہے جہاں اکثریت نے چھوڑ گئی، علیحدہ ہونا پسند کیا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے پسند نہیں کیا، ان کو مجبور کیا گیا. اس لیے کہ ہماری اشرافیہ اور وہ جو طاقت کا اپنے آپ کو منبع اور مرکز سمجھتے تھے، وہ بنگالیوں کی اکثریت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. وہ بنگالیوں کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتے تھے. لہذا انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ بنگال کی اکثریت، جو پاکستان کی اکثریت آبادی تھی، وہ اس نے مجبور ہو کے کہا کہ خدا کے لیے تم اپنا ملک الگ لے کے رہو، ہمیں ہمارے اس چھوٹے سے خطے میں رہنے دو. تو دنیا کی تاریخ میں انوکھا سانحہ، انوکھا واقعہ.
یہ چونکہ ہم نے پچھلے ہفتے ویسے بات کی تھی اس کے اوپر، ہم کے لوگوں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں بات کریں گے اس ہفتے میں، چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا بھی دورہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ ایک فضا بنائی ہوئی ہے، اور ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم معافی کا ایک مطالبہ کریں گے، جو کہ وہ اپنے طور پر بالکل صحیح ہے، ان کا جائز مطالبہ ہے۔ جی مجھے جی یہ جی بتائیے کہ یہ جو اب صورتحال بننے جا رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے فارن آفس کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور پھر یہ نہیں پتا ہمیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو پھر حالات چینج ہو جائیں، حسینہ واجد جیسے لوگ پھر آ جائیں اور پھر پاکستان بیک ٹو اسکوئر ون پہ چلا جائے۔ تو اس سے سب سے زیادہ پروڈنٹ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ فارن آفس کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کسانہ صاحب کہ یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے کہ ہم بنگالیوں کے دلوں میں جو خراش لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے رویے کی وجہ سے ہے، وہ جو بے چینی وہ اپنے دل میں جو کشک محسوس کرتے ہیں، اس کی تمام تر بنیاد اس منافرت کے رویے میں ہے جس کا ہم نے پاکستان جب ہم ایک تھے، جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا، اس کے دوران جو ہم نے مظاہرہ کیا تو اس نے بنگالیوں کے دلوں میں ایک طرح کی رنجش پیدا کر دی ہے۔ اس رنجش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ختم کرنے کی پہل، اس کی شروعات ہم ہی سے ہونی ہم نے چاہیے۔ کی تھی اور ابھی بھی ہمیں ہی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نقصان پہنچانے والے، خراش لگانے والے ہم تھے۔ ہم تھے۔ ہمارے غیر منصفانہ رویے نے، ہمارے اس سلوک نے جو سوتیلی اولاد کا سا سلوک تھا، اس نے بنگالیوں کے دلوں میں بدظنی پیدا کی۔ تو ہمیں اپنے رویے سے، اپنی پالیسیوں سے اس رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس رویے کو ختم کرنا ہوگا، تو یہ جو ابھی ہم نے آج ہی سنا کہ فیلڈ مارشل صاحب تو عمران خان کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں، اور جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی معافی تو ہم سے بنگلہ دیش والے مانگ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے بھی معافی مانگ لیں اور ہم بھی شیطان نہ بنیں۔ یقیناً دیکھیے، ان کے جو مشیر خارجہ ہیں توحید احمد، وہ ہمارے فورن سروس سے یہ ایک زمانے میں متعلق تھے، تو ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان کو ان تمام نقصانات کے لیے جو انہوں نے بنگالیوں کو اپنے دور اقتدار میں پہنچائے، وہ جو تمام زخم دیے، اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیے، یہ ایک عرصے سے ہمارے سفارتی حلقوں میں ہمارا ایک گروپ ہے ریٹائرڈ ایمبیسڈرز کا، اس میں ایک عرصے سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ کیا پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، اور عام تاثر یہی ہے کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ زخم لگانے والے ہم پاکستانی تھے۔ اور دیکھیے، ہمارا اسلامی مسلک، ہمارے پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگنے والا ظرف کا مالک ہوتا ہے، بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لے۔ تو یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان معافی کیوں مانگے، اس لیے کہ مفتی باہینی نے بھی بہت مظالم کیے تھے، انہوں نے بھی جو بہاری تھے، جو غیر بنگالی تھے، ان پر مظالم کب نہیں کیے تھے، لیکن انہوں نے جو مظالم کیے وہ رد عمل کے طور پر تھے، اس لیے کہ مظالم کی ابتدا تو ہم سے ہوئی۔ ہماری جو فوج تھی، اس نے جو رویہ رکھا، اس نے جو سلوک بنگالی آبادی کے ساتھ رکھا، اس نے ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بے شمار بنگالی ہلاک ہوئے جن کو ہلاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہم اگر کھلے دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں، ہم نے زیادتی کی، ہماری طرف سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے بنگالیوں کے حقوق کو پامال کیا، ہمارا ہونا یہ چاہیے تھا، فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم بنگالی اکثریت کی بالادستی کو تسلیم کرتے، اور ایک ملک میں ایک حکومت کے تحت ہم
رہتے، لیکن ہم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اب ہمیں اگر بنگالی یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، تو ہمیں کھلے دل سے اعتراف اور کرنا اس میں غور صاحب ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم اگر اللہ کرے کہ یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں اور اگر معافی کی جو ہے وہاں پہ کی جاتی ہے بات، تو وہ پھر غیر مبہم انداز میں ہونی چاہیے. پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ملفوف انداز میں یا ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی ادھر ادھر. نہیں، بالکل کھلے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے ہم نے جو مظالم کیے ان کو قبول کرنا چاہیے. اور بنگالیوں کے دل، دیکھیے بنگالیوں کے دل بڑے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے حصول کی جو شروعات ہوئی تھی وہ تو اسی بنگال سے ہوئی تھی نا. آج جو بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے ڈھاکہ، وہیں 1906 میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا. اور آج بھی جب غور صاحب آج بھی جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ آج بھی یعنی وہ اتنے واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے دل کے ہیں کہ آج بھی وہ ہمیں گلے لگا لیتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں یار آپ نے زیادتی تو ہم سے کی تھی لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کسانہ صاحب کہ ہم بڑے بھائی ہونا چاہتے ہیں. یہ جو سرداری کا مسئلہ ہے، یہ جو چودراہٹ ہے ہمارے خمیر میں، اس نے ہمیں برباد کیا. صحیح بات. اس کو ہمیں ترجیح دینا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر ہم. اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ سنہرا موقع ہے اس لیے کہ حسینہ واجد جیسی ظالم عورت کو، جیسی وزیر اعظم کو اپنے ہاں پناہ دے کے ہندوستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے عوام کے حقوق کے خلاف صفا رہا ہے. تو ہمیں یہ جو موجودہ اختلاف ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کہ وہ مشہور کہاوت ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ انٹرنیشنل کون ہے؟ بالکل صحیح بات. اچھا جی، اسی طرح کی جو معافی جو پاکستان میں بات چل رہی ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب نے رپورٹڈلی جو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کس چیز کی معافی مانگے جی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ جس کی وہ معافی مانگے. یہ تو اپنی طرف سے جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جو اپنی طرف سے ایک مفروضہ، جو ایک خیالہ انہوں نے تخلیق کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور اس کو شہ دینے والا، ان شرپسندوں کو ان کے بقول شہ دینے والا عمران خان تھا. عمران خان یہ کہتا ہے وہ تو ان کی قید میں تھا اس دن. وہ ان کی قید میں تھا، لیکن اس کو ایک طرف جانے دیجیے. عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے وہ مسلسل اصرار کرتا رہا ہے CCTV فوٹیج کی بھی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. دیکھیے اگر یہ حق پر ہوتے، اگر ان کے ہاتھ میلے نہ ہوتے، اگر ان کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے آلودہ نہ ہوتے، تو پھر ان کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا اعتراض تھا. انہوں نے تو ویسے ہی عدلیہ کو اپنا ماتحت بنا دیا ہے نا. پاکستان کی عدلیہ اس وقت جو روپ دکھا رہی ہے، جس صورت میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے. اور ہماری جو اشرافیہ ہے کسانہ صاحب، اس کی بے شرمی تو پوری طرح سے عیاں ہو کے آ گئی. ابھی جو 2 روز پہلے جو ایوان صدر میں تقریب ہوئی ہے اعزازات بانٹنے کی، تو وہ تو اعزازات بانٹنے کا عمل بالکل ایسے ہی تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے. تو یہ انہوں نے ان میں میں کہتا ہوں کہ انسان میں کوئی تو شرم ہونی چاہیے، کوئی تو حیا ہونی چاہیے. اب بلاول زرداری نے کیا کارنامہ کیا ہے جو ان کو نشان امتیاز دے دیا گیا؟
وہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، جو ہمیشہ جب بولتا ہے تو بکواس کرتا ہے، خرافات بکتا ہے، اس کو نشان امتیاز دیا گیا ہے. اسحاق ڈار کو بھی نشان امتیاز دیا گیا ہے. نشان امتیاز تو اس طرح بانٹا گیا ہے جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں. تو انہوں نے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب تھے ان کو بھی نشان امتیاز دیا گیا تھا. اب وہ ذرا لیول دیکھیں اور یہ ذرا لیول دیکھیں، کیا زوال سا زوال ہے جی. ایسا ویسا زوال ہے کسانہ صاحب. اس زوال کے متعلق تو میں نے وہ آپ کو میں اپنے 4 مصرے سنا دیتا ہوں. جی آج ہی میں نے کہے تھے کہ اندھا باٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے، اندھا باٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے، ڈاکو جب باٹے تمغے تو وہ چوروں کو دے. ڈاکو جب باٹے تمغے تو وہ چوروں کو دے. اعزازات کی بے توقیری کا نام ہے پاکستان. اعزازات کی بے توقیری کا نام ہے پاکستان. چھٹ بھئیے کے ہاتھ میں ساغر کم ظرفوں کو دے. وہ جو ہمارے محسن بھوپالی مرحوم نے کہا تھا نا کہ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. وہ پورے جو 6 مصرے تھے ان کے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ اس جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے. محسن بھوپالی نے یہ اشعار کہے تھے ایوب خان کے دور میں. اچھا. پاکستان کی تاریخ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ اٹک کے رہ گئی. تو جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. تو یہ تو کم ظرفی کا مظاہرہ تو ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھ رہے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹکی ہوئی ہے، وہ منیر کا شعر ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ہاں سفر تو ہو ہی نہیں رہا. سفر جو ہو رہا ہے وہ سفر معکوس ہو رہا ہے، ترقی معکوس، تنزلی کی طرف سفر. صحیح بات ہے. لیکن یہ جو ایک اور چیز جو ہے جاتے جاتے میں آپ سے پوچھ لوں، وہ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، جو کہ میرا سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے فارن آفس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. زلمے خلیل صاحب کہتے ہیں کہ on August 25th and 26th Pakistan is hosting a meeting of Afghan exiles opposed to the Taliban, including some who support the violent overthrow of the current authorities. Afghan citizens are entitled to their political views, but Pakistan's seeming support of them by hosting their conference is hugely unwise and an intended provocation. I would say the same if the Taliban were hosting a gathering of Pakistanis seeking to topple their military-dominated government. Afghanistan and Pakistan have an enormous deficit of trust and cooperation. This step by Islamabad can only achieve the opposite: immature, irresponsible and unfortunate. اب یہ جو صورتحال ہے یہ غوری صاحب کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر چین کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے، اور ابھی ان کے وزرائے خارجہ بھی جو ہیں پاکستان وزٹ کرنے والے ہیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم جو افغان گورنمنٹ کو جو اریٹیٹ کرنے والی چیزیں ہیں، جو ان کے اریٹنٹس ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ڈائکاٹمی نہیں ہے جی؟ کسانہ صاحب، المیہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے یہ اہم نکات، یہ پالیسیاں طے ہوتی ہیں دفتر خارجہ میں نہیں ہوتی، بلکہ جی ایچ کیو میں ہوتی ہیں. اور وہاں جو وکرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق تو وہ جو مرحومہ عاصمہ جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ ایف اے پاس ڈفرز انہوں نے استعمال کیا تھا. ڈفرز، احمق، یہ اپنے آپ کو پاکستان کو مالک و مختار سمجھتے ہیں، اور یہ جو فیصلے کرتے ہیں اس سے ان کی جہالت اور کم نظری کا پتہ چلتا ہے نا. اب یہ دیکھیے، آپ طالبان کو بنانے والے تھے، ہم نے بنایا تھا طالبان
وہ ہمارے مدرسوں نے، ہمارے دینی مدارس سے جو فارغ التحصیل طلباء تھے انہوں نے ایک ہماری شہ پر اپنی یہ تنظیم بنائی تھی طالبان، اور پھر انہوں نے جس عزم اور بہادری سے امریکی مداخلت کو اپنے ملک سے نکالا، ختم کیا، 20 برس کے بعد امریکہ وہاں سے منہ چھپا کے نکلا ہے، ٹھیک ہے، بھاگا ہے وہاں سے، وہ اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹ کر وہاں سے بھاگا ہے۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرتے، اس لیے کہ وہ جو ہمارے یہی جو عسکری بکرات کہا کرتے تھے کہ افغانستان تو ہمارا بیک یارڈ ہے، ہمارا اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو تو ہمارے لیے پسپائی کی جو گنجائش ہے وہ افغانستان فراہم کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اس پڑوسی سے بھی جس کی موجودہ حکمراں جماعت کو ہم نے ہی تخلیق کیا تھا، اب اس کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان نے ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں۔ بھائی آپ اتنے آپریشنز کر چکے ہیں، اور ایک آپریشن کے حق کے عنوان سے جو آپریشن کیا گیا تھا اس کے جو شرکاء تھے ان کو تو ابھی آپ نے 2 دن پہلے اعزازات سے نوازا ہے، تو آپ نے اتنے جو بے شمار ان گنت آپریشنز کیے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ دہشت گردوں کو اپنے علاقوں سے صاف نہیں کر سکے، اور بلکہ اپنے غلط فیصلوں سے، اپنی غلط پالیسیوں سے آپ نئے دہشت گردوں کو جنم دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ جو رویہ، جو سلوک بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک عرصے سے روا رکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے بلوچستان کے عوام میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں جو بے چینی کا احساس پایا جاتا ہے، وہ آنکھیں کسی عقل مند اور ہوش مند انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے عسکری بکراتوں کا، عسکری طالع آزماؤں کا تو یہ خیال ہے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ چودھری ہیں، اور ہر ایک کو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہو۔ سارے ملک کر رہے جی، اور دیکھیں نا، قائد اعظم کو نکال دیا گیا، قائد اعظم کو دیس نکالا دے دیا۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ قائد اعظم کی تصاویر لے کے جا رہے تھے ان کو پولیس کی گاڑیوں نے روند ڈالا۔ جی دیکھیے، بلکہ کسانہ صاحب، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہماری حکومت نے اس کتاب پر پابندی عائد کی ہے جو قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی ہے، اس لیے کہ ان تقاریر کے مجموعے میں وہ تقریر بھی ہے 14 جون 1948 کو، جب بابائے قوم نے کوئٹہ کے کمانڈ سٹاف کالج میں فوجی افسران سے خطاب کیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے وہ موضوع چھیڑ دیا، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ سن لیں آپ، یہ کبھی نہ بھولیں کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہے۔ قومی پالیسی آپ نہیں بناتے، یہ ہم سویلین بناتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو جو کام سونپا جائے اسے وفاداری اور ایمانداری سے انجام دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئٹہ میں سٹاف کالج کے فوجی افسران سے خطاب، 14 جون 1948۔ جی، وہ میرے پاس انگریزی کا ورژن ہے، اور جس میں بابائے قوم نے بہت صراحت سے، بہت واضح الفاظ میں، بغیر کسی مبالغے کے یہ کہا تھا کہ never forget that you are the servants of the state. You do not make policy. It is we, the people's representatives, who decide how the country is to be run. Your job is only to obey the decisions of your civilian masters. Absolutely. جس کے بابائے قوم کے اس فرمان کی نافرمانی کرنے والے وہی طالع آزما تھے جو 70 برس سے پاکستان کی قوم پر مسلط ہیں،
اور پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. بدنصیبی اس سے بڑھ کر قوم کی اور کیا ہوگی کہ وہ جو قوم کے محافظ ہونے چاہیے وہی ذمہ دار ہیں قوم کو ناتواں کرنے کے، قوم کو کمزور کرنے کے، اور ملک کو اس حالت پر پہنچانے کے کہ ہم کاسۂ گدائی لیے ہوئے دنیا بھر میں پھرتے رہے، اور وہ بقول میر پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات. یہ تو حالت ہے. لیکن ایک چیز ہے غوری صاحب، جاتے جاتے میں ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے قائد کا پیغام نکل جائے، قائد کا مقام نکل جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہی واز دا مین آف کیریکٹر. اور کیریکٹر کا جہاں تک ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا ایز دیر واز نو کریز ان ہز ڈریس there was no twist in his character. As there was no crease in his dress, there was no twist in his character. تو اس لیے ہم اس طرح کے مین آف کیریکٹرز کو کبھی نہیں بھولیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو 1946 میں کیبنٹ مشن آیا تھا ہندوستان کا، جس کے بعد ہندوستان کا بٹوارا کرنے کا فیصلہ ہوا، اس کے ایک رکن تھے او وی الیگزینڈر. انہوں نے کہا تھا قائد کے بارے میں، دیکھے اپنوں کی تعریف سے بڑھ کر وہ تعریف ہوتی ہے جو غیر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر جناح is so honest that none can purchase him. He is so astute that none can mislead him. And he is so bold that none can intimidate him. واہ، یہ ہوتا ہے کیریکٹر. جی یہ ہوتا ہے کیریکٹر. اور دیکھیے کیا سننے کے کیریکٹر ہوتا کیا، یہ ہوتا ہے کیریکٹر. جی. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کے ہر فرمان کو بھلایا. اور انہوں نے تو کہا تھا فوجیوں سے کہ تم قوم کے خادم ہو، لیکن وہ خادم بننے کے بعد بجائے چودھری بن بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ وہ سویلینز کی پالیسی پہ عمل کرتے وہ یہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے سویلین سے معافی مانگ رہے ہیں. جی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سویلین ان سے معافی مانگے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اس لیے کہ فیلڈ مارشل صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگلے 10 برس کے لیے اپنا مکمل بندوبست کر دیا. انہوں نے اشارہ کیا اس طرف بھی، انہوں نے کہا کہ ابھی کام چلے گا آگے. یہ تو ہر کوئی ایسے ہی سمجھتا ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے بھی پلانز ہوتے ہیں، اور وہی پلان جو ہیں وہ چلتے ہیں. واللہ خیر الماکرین. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے مکر و مکر اللہ. بے شک. بہت بہت شکریہ غوری صاحب. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. جی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.